السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں بار بار وہی انسان یاد آتا ہے تو کیا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان ہمارے دل اور دماغ پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پاتے۔ اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے، سب کچھ ہماری یادوں میں ایسے بس جاتا ہے جیسے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ چاہے وہ حالات کچھ بھی ہو، دوری کتنی بھی ہو، وقت کتنا بھی گزر جائے، وہ انسان ہمارے دل میں بسا رہتا ہے، ہمارے دل اور دماغ سے نہیں نکلتا۔ اس کی یادیں بار بار آتی ہیں، اس کی باتیں گونجتی رہتی ہیں اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کیوں؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے؟ اور ہم سوچنے لگتے ہیں آخر کیوں؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے؟ کیا میری تقدیر ہے یا پھر یہ صرف میرا وہم ہے؟ اگر کوئی انسان تمہاری زندگی سے جا چکا ہے لیکن اس کی یادیں تمہیں پریشان کر رہی ہیں تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ یادیں تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں۔ اگر اس کی یادیں تمہیں عبادت میں بڑھا رہی ہیں، تمہیں صبر اور توکل سکھا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہو کہ تم اپنے دل کو صحیح دشا دو۔ اگر اس کی یادیں تمہیں عبادت میں بڑھا رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے ابتدا آزمائش تھی، لیکن اللہ نے تمہارے اسے قریب لانے کے بجائے تمہیں اپنے قریب کر دیا۔ اگر اس کا درد تمہارے سجدوں کو لمبا کر رہا ہے، اگر اس کی جدائی تمہیں تہجد میں رونے پر مجبور کر رہی ہے، اگر اس کی یادیں تمہیں دعاؤں میں غرق کر رہی ہیں، تو جان لو کہ تمہاری محبت برباد نہیں گئی۔ اللہ نے تمہاری محبت کو اپنی راہ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ جس دل کو دنیا توڑ دیتی ہے، اللہ اسی دل کو اپنے قربت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تم کسی چیز سے محروم کر دیے جاؤ تو سمجھو اللہ تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، تو اس درد کو اللہ سے جوڑ دو، اس جدائی کو اپنے سجدوں کی لمبائی میں بدل دو، اس غم کو اپنے دل کی تسلی بنا لو، کیونکہ جب اللہ دل کے ٹوٹنے کا سبب دیتا ہے تو اسی دل کو اپنی رحمت سے بھی بھر دیتا ہے۔ صبر کرو، کیونکہ تمہاری یہ محبت اللہ کے پاس ضرور درج ہو چکی ہے۔ پیارے دوستوں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اگر کوئی ہمیں بار بار یاد آتا ہے تو کیا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ کیا کوئی نشانی ہے کہ ہمیں اس انسان کی طرف لوٹنا چاہیے، یا پھر یہ صرف ہمارے دل کا دھوکہ ہے؟ اسی سوال کا جواب ہم آج گہرائی سے تلاش کریں گے، قرآن، حدیث، زندگی کے تجربات اور عبادت کے نظریے سے۔ کیا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ 3 اہم پہلو۔ جب کوئی انسان تمہارے دل میں بار بار آتا ہے تو اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، جب تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب تمہیں وہی نہیں ملتا جس کی تم نے رات میں رو رو کر تمنا کی تھی، تو سمجھ لیا اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت فانی ہے، لیکن اس کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ انسان بدل جاتے ہیں مگر اس کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ تمہیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم جسے اپنی دنیا سمجھ رہے ہو وہ دراصل تمہاری دنیا کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جب صبر سکھانا چاہتا ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی جب تمہارے ہاتھ سے وہ چیز چھن جاتی ہے جو تمہارے لیے سب سے قیمتی تھی، جب تمہاری محنت کے باوجود تمہیں کامیابی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں صبر سکھانا چاہتا ہے۔ صبر اس وقت آسان نہیں ہوتا جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب تمہاری راتیں آنسوؤں میں ڈوب جائے، جب تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں ہوا میں گم ہو رہی ہیں، مگر یہی صبر تمہیں اس جگہ لے جاتا ہے جہاں تمہاری ہر دعا سنی جاتی ہے، جہاں تمہارا ہر آنسو تمہارے حق میں لکھا جاتا ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بنا حساب کے دیا جائے گا۔ جب اللہ تمہیں توکل، بھروسہ سکھانا چاہتا ہے، تم سوچتے ہو کہ تمہاری تقدیر تمہارے مطابق کیوں نہیں چل رہی، تم نے تو تہجد میں دعا مانگی تھی، تم نے تو اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہہ دی تھی، پھر بھی تمہیں وہی نہیں ملا جس کی تم نے امید لگائی تھی۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم چاہو وہی ہو۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ یہ اللہ مجھے کیوں نہیں؟ انہوں نے بس اللہ پر بھروسہ رکھا اور وہی آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی گئی۔ اگر تمہاری زندگی میں آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، اگر تمہاری دعا کا جواب تمہاری امید کے مطابق نہیں آیا، تو شاید اللہ تمہیں بھی وہی توکل سکھانا چاہتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی تکلیف سے گزارتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہارا سچا سہارا صرف وہی ہے۔ وہ تمہیں ان لوگوں سے دور کرتا ہے جو تمہارے لیے ایک نہیں۔ اگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا، وہ تمہیں ان دروازوں سے نکالتا ہے جہاں تم صرف درد اور نقصان ملنے والا تھا۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مگر اللہ کو تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو پتہ ہے، اور جو اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے اللہ اس کے دل کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہو تو جان لو کہ اللہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تمہارا دل کسی انسان کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ اگر تمہیں کسی کی جدائی تڑپا رہی ہے تو یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ شاید یہ جدائی تمہیں اللہ کے اور قریب لانے کے لیے تھی۔ اگر تمہاری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعا بیکار گئی، بلکہ یہ سوچو کہ شاید اللہ تمہیں کچھ اور بہترین دینے والا ہے، کیونکہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ تمہارے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تمہاری دعاؤں کو بیکار نہیں جانے دیتا، تو صبر کرو، کیونکہ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو سکھاتا ہے تو وہ انسان زندگی کی سب سے بڑی نعمت سیکھ جاتا ہے، اللہ کی محبت۔ نمبر 2، یہ تمہاری اپنی محبت ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت ہمیں اللہ کا اشارہ لگنے لگتی ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہمیں مل ہی جائے۔ اگر محبت سچی ہو تو وہ صرف ایک دل میں نہیں بستی، بلکہ وہ اللہ کی رحمت بن کر دونوں دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ ایک طرفہ ہے، اگر یہ صرف تمہاری اپنی محبت ہے، تو اس کا درد بھی تمہارا ہی ہوگا، تمہاری تنہائیوں میں گونجے گا، تمہاری دعاؤں میں آنسو بن کر چھلکے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کسی سچے دل کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ یا تو وہ تمہاری محبت کو مکمل کر دے گا یا تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور اگر وہ تمہیں نہیں ملا تو سمجھو کہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں۔ محبت عبادت بن جائے تو درد بھی سکون دے جاتا ہے، اس لیے اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی چیز دینے کی کوشش کرے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی تو وہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی انسان بار بار تمہارے دل میں آتا ہے لیکن وہ تمہاری زندگی میں نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اپنے دل کی چاہت ہو، نہ کہ اللہ کا اشارہ۔ پیارے دوستوں، نمبر 3، یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان انسان کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اس کے دل میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ اگر کوئی انسان تمہیں بار بار یاد آ رہا ہے لیکن اس کی یادیں تمہیں تکلیف میں ڈال رہی ہیں، تمہیں عبادت سے دور کر رہی ہیں، تمہیں مایوس کر رہی ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور تمہیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر تمہاری یادیں تمہیں نماز سے غافل کر رہی ہیں، میں اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو یہ اللہ کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا دل بے چین کیوں رہتا ہے جب کوئی ہمیں بار بار یاد آتا ہے اور ہم اسے بھول نہیں پاتے؟ تو اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارا دل سکون نہیں پا رہا ہوتا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، سنو، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارا دل بے چین ہے اور تمہیں سکون نہیں مل رہا تو تم شاید اللہ کی طرف
صحیح طرح نہیں لوٹ رہے، تمہارا سکون کسی انسان میں نہیں بلکہ اللہ کی قربت میں ہے۔ کیا یہ امتحان ہے یا تقدیر؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں بار بار یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تقدیر میں ہے، لیکن تقدیر کا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، اگر وہ انسان تمہارے لیے صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہاری زندگی میں لے آئے گا، لیکن اگر نہیں تو لاکھ دعاؤں کے باوجود وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اگر یہ انسان میرے لیے اچھا ہے، اگر اس کی موجودگی میرے ایمان کو بڑھانے والی ہے، اگر اس کا ساتھ میری آخرت کے لیے بہتر ہے، اگر یہ میرے لیے وہی ہے جو تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میرے دل کی الجھنوں کو سلجھا دے، میری راستوں کو رکاوٹوں کو دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ مگر اے اللہ اگر یہ انسان میرے لیے اچھا نہیں ہے، اگر اس کا ہونا میری آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے، اگر اس کا ساتھ میری دعاؤں سے دور کرنے والا ہے، اگر اس کی محبت میرے لیے آزمائش ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ چلیے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے، ملتے ہیں آپ سب لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔